اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ پروگرام معرفت منتظر کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس پروگرام میں امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے گفتگو کا سلسلہ ہوتا ہے، اور بالخصوص اس میں سے جو مین ایک ایسی چیز جس کو ہم نے محوریت قرار دی ہے وہ خود معرفت ہے، اور معرفت کے عنوان سے ہی کوشش کی جا رہی ہے کہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھا جائے۔ تو معرفت کے باب میں اگر یہی کچھ کہا جائے کہ انسان کی جو خلقت ہے، بنی نوع انسان کی جو خلقت ہے وہ معرفت کی خاطر ہی ہوئی، یعنی معرفت کے لیے انسانیت کی خلقت ہوئی۔ فرمایا کنت کنزا مخفیہ فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف۔ فرمایا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، ذات بار تعالیٰ فرما رہے ہیں، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، اور میں نے یہ بات اچھی سمجھی، بہتر سمجھی، پسند فرمائی کہ میری پہچان ہو جائے، اور اسی وجہ سے میں نے انسانیت کی خلقت فرمائی۔ تو انسان کی خلقت جو ہوئی ہے وہ در حقیقت معرفت اللہ کے لیے، خدا کی معرفت کے لیے انسان کی خلقت ہوئی ہے۔ اور حدیث میں بھی وارد ہوا ہے کہ افضل الاعمال العلم باللہ، فرمایا کہ سب سے بزرگ ترین، سب سے افضل ترین اعمال میں سے سب سے افضل ترین عمل علم خدا کے بارے میں علم حاصل کرنا، یعنی معرفت اللہ کے بارے میں علم حاصل کرنا، یہ سب سے عظیم عبادت ہے۔ اور پھر فرمایا کہ سب سے پہلے جو چیز ہے، سب سے پہلے جو مرحلہ ہے، فرمایا اول العلم معرفت الجبار، سب سے پہلا علم جو ہے وہ جبار کا علم ہے، یعنی ذاتی باری تعالیٰ کے بارے میں علم حاصل کرنا، یعنی ان کی معرفت حاصل کرنا، ان کی معرفت حاصل کرنا۔ یہ سب سے ضروری چیزیں ہیں جو کہ انسان کی خلقت کی موجب بنے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان کی خلقت ہوئی، اور خلقت بھی ایک خلقت، جیسے ہم کہتے ہیں خلقت، تو ہمارے ذہنوں میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ جب سے حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت ہوئی، نہیں، بالکل نہیں، بلکہ انسان کی جو خلقت ہے، انسان کی خلقت بہت عرصہ پہلے ہوئی۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام، یہ بعد میں پھر ابو البشر کو دنیا میں لے کے آنا، اور اس کے بعد انسان کو اس جسم میں، خاکی جسم میں ان کے روح کو ڈالنا، یہ حضرت آدم علیہ السلام کے سلسلہ اس دور سے شروع ہوا جب حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت ہوئی۔ اس سے پہلے جب عالم جس کو الست بھی کہتے ہیں، عالم ذر بھی کہتے ہیں، عالم ارواح بھی کہتے ہیں، اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اکیلے یعنی علیحدہ کچھ ایسے مقامات، یعنی عالم ارواح ایک علیحدہ مقام تھا، الست ایک علیحدہ مقام، یا کہتے ہیں کہ یہ عالم ارواح اور عالم ذر یہ جو ہے یہ ایک ہی جگہ پر تھے، یعنی وہ جب روز الست اور اس پہ جو ہے نا عہد لیے گئے، تو وہاں پر بھی سب سے پہلے انسان سے عہد لیے گئے، یعنی گویا کہ یہ کہا جا سکتا ہے گویا کہ انسان کو پڑھایا گیا اور ان کو تعلیم دی تعلیم دی باقاعدہ، اور ذات بار تعالیٰ نے تمام ارواح یا جتنی بھی وہ ذرات تھے، ہر انسان ذرے کی شکل میں موجود تھا یا ہر انسان روح کی شکل میں موجود تھا، تو وہاں پہ انہوں نے کچھ عہد لیے۔ فرمایا الست بربکم، کیا میں آپ کا پروردگار ہوں؟ تو سب نے جواب دیا، فرمایا قالوا بلا، انہوں نے جواب دیا کہ ہاں آپ ہمارے پروردگار ہیں۔ البتہ اس میں بھی کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے جواب دیا، کچھ لوگ جو ہے اس میں سے کچھ ایسے ارواح یا وہ ذرات یا جو بھی تھے، وہ وہاں پر انہوں نے سکوت اختیار کر لی، اور سکوت جو اختیار کر لی تو
گویا کہ انہوں نے ذات بار تعالیٰ کے وحدانیت کا انکار کر دیا، حالانکہ اس سے پہلے سب ظاہر ہے کہ سب کے اوپر یہ چیز آشکار تھی کہ بھئی یہ ذاتی بار تعالیٰ ہے، یہ اللہ احد ہے اور اسی کی ہی بندگی کرنی ہے، یہی معبود ہے۔ لیکن کچھ اس میں سے ایسے تھے جنہوں نے غفلت اختیار کی، البتہ کثیر تعداد جو ہے وہ وحدانیت کے قائل ہو گئے، اور پھر دوسری دفعہ خود نبوت کا اقرار لیا گیا تو اس میں سے بھی کچھ گروہ ایسے تھے جنہوں نے اعلان کر دیا، کہا کہ ہاں یہ ہمارے نبی ہے، جو کچھ آپ کہتے ہیں یہ سچ ہے، اور آخر میں جو اقرار لیا گیا وہ ولایت کا اقرار تھا۔ اور لکھتے ہیں کہ البتہ یہ سب چیزیں جو ہے معصومین علیہم السلام سے ہمارے پاس وارد ہوئی ہے، یعنی محمد و آل محمد علیہم السلام کی طرف سے یہ راز ہمارے اوپر آشکار ہوئے، وگرنہ کس کو پتہ ہے؟ اور جس دور میں ہم وہاں پہ عالم ذر یا عالم ارواح میں تھے، کیا ہمیں یاد ہے؟ سب کہیں گے نہیں، ہمیں یاد نہیں ہے، لیکن اس کے اثرات کچھ ایسے ہیں کہ معصوم نے فرمایا کہ جس دور میں لوگوں نے وحدانیت اور رسالت کا اقرار کر لیا لیکن ولایت کے موضوع پر وہ خاموش رہے، تو آج بھی اس کے اثرات جو ہے وہ آشکار ہے بالکل، اور آج کے دور میں بھی لوگ جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہے۔ لاکھ درجے کوشش کی جائے وہ اہل بیت سے بغض جو ہے ان کے دل میں جو ہے وہ رسوخ کر چکا ہے۔ آپ لاکھ دفعہ ان کے سامنے آیت پہ آیت پڑھتے رہیں، کہیں جتنی بھی آپ کریں گے وہ کسی طریقے سے بھی اس چیز کے قائل نہیں ہوں گے۔ یہاں ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ خدمت میں حاضر ہیں اور ساتھ میں آپ سے معذرت خواہی بھی کرتے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کچھ ایسے فنی مشکلات آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے وقفہ کرنا پڑ جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہاں دنیا جو ہے وہ مشکلات سے پر ہے، تو کچھ مشکلات مزید بھی ہوتے ہیں، اور یہی جو ہے وہ دنیا کا جو نظام ہے۔ تو بہرحال ہماری جو گفتگو کا سلسلہ رہا وہ یہ ہے کہ انسان کی خلقت کا مقصود خلقت انسانی، مقصود خلقت بشریت، حضرت بنی نوع انسان کی خلقت کا مقصد معرفت اللہ ہے۔ فرمایا کہ افضل العلم افضل الاعمال العلم باللہ، فرمایا کہ سب سے عظیم عبادت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا ہے۔ علم یعنی معرفت کو حاصل کر لینا۔ تو عرض یہ ہے کہ انسان کو سب سے پہلے معرفت کی تعلیم بھی دی گئی، اور وہ معرفت کی تعلیم اس عالم ذر میں یا عالم ارواح میں کہ وہاں پر خدا نے باقاعدگی سے کچھ ایسے عہد تھے جو کہ انسان سے انہوں نے لیے۔ اس میں سے سب سے پہلا وحدانیت، اللہ کی وحدانیت کا عہد اور اس کی معبودیت کا عہد اور ان کی وحدانیت کا عہد، یہ تمام عہد لیے گئے۔ اس کے بعد رسالت، نبوت کا عہد لیا گیا، اور آخر میں ولایت حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی اور ائمہ اطہار علیہ السلام کی ولایت کا بھی عہد لیا گیا۔ اور یہی چیز جو ہمارے پاس ملتی بھی ہے کہ جب کچھ وہ امام سے جو حدیث نقل ہے اور فرماتے ہیں کہ انسان کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہیں، بنی الاسلام علی خمسہ، فرمایا کہ اس میں سے پہلی چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے اور زکوٰۃ ہے، اور اس کے بعد اس میں سے آخری جو ہے فرمایا کہ الولایہ، آخر اس میں سے ولایت ہے۔ اور پھر جو ہے معصوم نے وہاں پر بھی توضیح فرمائی اور فرمایا کہ اس میں سے سب سے اہم چیز جو ہے وہ ولایت ہے۔ تو ولایت کون سی ولایت ہے؟ فرمایا یہ ولایت جو ہے ہماری ولایت ہے، یعنی حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت اور ائمہ اطہار علیہ السلام کی ولایت۔ تو یہ ولایت کا جو سلسلہ رہا، یہ اصل میں
ان دونوں کے لیے بھی، یعنی خود وحدانیت کے لیے اللہ کی وحدانیت اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ کی نبوت کے لیے یہ جو ولایت ہے یہ ایک شرط ہے۔ اور یہ میں کوئی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ امام رضا علیہ السلام کی حدیث ہے کتاب عیون الاخبار، اخبار الرضا میں، وہاں پر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص علی ولی اللہ کا، علی ولی اللہ یعنی ولایت امیر المومنین علیہ السلام کا ماننے والا نہیں ہے، اس کو یہ دو چیزیں جو ہے، یعنی در حقیقت فرماتے ہیں کہ اصل وحدانیت اور نبوت جو ہے وہ یہی ہے، اصل وحدانیت جو ہے اس کے لیے بھی دو شرطیں ہیں، اس میں سے محمد رسول اللہ و علی ولی اللہ۔ یہ ہمارے مذہب شیعہ کا عقیدہ ہے، اور اسی پر جو ہے ہم ہمیشہ گامزن ہے، اور اسی عقیدے کے اوپر ہمارے پورے دین کا جو ہے رسوخ ہے، ہمارے پورے دین کا دار و مدار جو ہے وہ ولایت حضرت امیر المومنین علیہ السلام پر ہے۔ تو اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، شک شبہ ہی اس میں نہیں ہے کہ ہمارے دین کا جو اثاثہ ہے وہ ولایت امیر المومنین علیہ السلام ہے۔ اور بعض لوگوں کے لیے یہ چیز بھی حتیٰ کہ عجیب ہو جاتی ہے، کہتے ہیں کہ ائمہ اطہار علیہ السلام کی فضیلت جو ہے وہ انبیاء سے زیادہ ہے، تو ہم بالکل سمجھتے ہیں انبیاء سے زیادہ ہے۔ ہم سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ کو سمجھتے ہیں، اور سید الاوصیاء حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو سمجھتے ہیں۔ یہ سلسلہ جو ہے، ہم جو ہمارے ائمہ ہیں مذہب شیعہ کے عقائد میں سے یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ تمام کے تمام خلائق سے افضل ہے۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے ولایت کے اوپر، اور ولایت ہمارے ایمان کا، ہمارا ایمان ہے، ایمان کا جز نہیں، ایمان ہے، ایمان مکمل۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے جز ایمان ایک ہوتا ہے، یعنی آپ کے ایمان کے بہت سارے ٹکڑے ہیں، اور اس ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا جو ہے وہ یہ ہے، نہیں، بلکہ در حقیقت خود ولایت جو ہے وہ ہمارا ایمان ہے، جز ایمان نہیں، ایمان ہے مکمل طور پہ۔ بعض لوگ جو زیادتی کر دیتے ہیں اور غلطی میں سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ جزو ایمان ہے ہمارا، یہ اشتباہ ہے، غلطی ہے۔ بلکہ میں نے ایک ایسے شخص سے سنا کہ جو حوزے کے بہت بڑے استاد تھے، انہوں نے فرمایا کہ ولایت جو ہے وہ دین ہے، ولایت دین ہے، یہ باقی سب چیزیں جو ہے اس کے ارکان ہیں، یعنی یہ نماز، یہ اذان اور یہ سب کی جتنی بھی چیزیں ہیں، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، اور کیا نام ہے، تولا ہے، تبرہ ہے، جتنی چیزیں بھی دین میں ہے وہ سب کے سب اس ولایت کے رکن ہے۔ اصل چیز جو ہے وہ ولایت ہے، اور ولایت جو ہے وہ دین ہے۔ اس حدیث سے بھی یہی استفادہ کیا جا سکتا ہے، فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کے لیے جو شرائط ہے وہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ و علی ولی اللہ کو پڑھا جائے، اور بلکہ میں تو یہ کہوں کہ محمد مصطفیٰ کے لیے بھی جو شرط ہے وہ علی ولی اللہ ہے، یعنی علی ولی اللہ جو ہے یہ شروط میں سے ہے، شرط ہے اس پہلے والے گواہی کے لیے اور دوسری گواہی کے لیے، یہ شرط ہے، یہی شرط ہے، باقی کچھ کیا نہیں جا سکتا، یہی شرط ہے، یہی مقصود ہے۔ گویا کہ اس کو اگر ہم اردو زبان میں اس طریقے سے کچھ واضح کر دیں تو مزید بہتر ہو جائے گا کہ جب آپ کسی چیز کو ثابت کرنا چاہتے ہیں تو اس کو تیسری دفعہ لے کے آتے ہیں، یعنی بس اس میں غلطی کبھی نہ کرنا۔ کچھ لوگ غلطی کر جاتے ہیں، اب یہ کوئی یہ کہہ دے کہ بھئی میں نے یہ کہا تھا کہ اصل جو ہے وہ یہ ہے، یہ سب اس کے فروعات ہیں، نہیں، اصل میں یہ تینوں کے تینوں جو ہے وہ ایک ہی چیز ہے۔ اس کی مثال آپ کچھ یوں لے لیں کہ ایک بلڈنگ ہے، ایک اس کی بنیاد ہے، ایک جو ہے وہ یا اسی بلڈنگ کے 3 ستون ہے، اس میں سے کوئی ایک ستون بھی گر جائے تو پوری بلڈنگ گر جائے گی۔ یہ مثال بہتر ہے، گویا کہ آپ اس طریقے سے اس کو لے لیں کہ یہ تینوں ستون ہے، اور اگر اس میں سے کوئی ایک ستون بھی گر جائے تو پوری بلڈنگ جو ہے وہ گر جائے گی۔ یہی چیز ہے کہ قرآن میں بھی اس کے بارے میں کہا انما ولیکم اللہ
वरसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व युतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। फरमाया कि ये तीन चीज़ें हैं, अल्लाह तुम्हारा वली है, रसूल तुम्हारे वली है, और वो शख्सियत तुम्हारे वली है जो हालत ज़कात में, हालत रकू में ज़कात देते हैं। ये तीन चीज़ें गवाहियाँ हैं। और अर्ज करूँ आपकी खिदमत में कि इस आयत के ज़ेल में तफसीर दुर्र मंसूर जलालुद्दीन सयूती, तफसीर दुर्र मंसूर में जलालुद्दीन सयूती लिखते हैं कि तवारीख़ उठा के देख लीजिए, हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम के अलावा किसी ने भी हालत रकू में ज़कात नहीं दी। यानी ये इसको आयत वलायत भी कहते हैं, आयत वलायत भी कहते हैं इसको। बस ये, और आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि वली का जो सिलसिला है, वली का माना दोस्त नहीं होता, बल्कि वली का माना जो होता है वो सरपरस्त होता है, मौला होता है, आपका पेशवा होता है, इसको वली कहते हैं। यही जो है हमारी बहस है। तो ये सिलसिला जो है विलायत का सिलसिला, जिसको आय विलायत भी कहते हैं, तो ये यहाँ से शुरू हुआ। गोया कि इमामत का सिलसिला हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ बाद अज़ रसूलुल्लाह। और ये जो हमारे ऊपर जो हुकूक है आइमा के, उसमें उस दौर से और आखिर में आइमा का दौर आते आते हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम तक जा पहुँचता है। यानी ख़ुद इमाम महदी अलैहिस्सलाम, अक़ायद शिया आपको बयान कर रहा हूँ कि ख़ुद इमाम महदी अलैहिस्सलाम का रुतबा, इमाम की मंजिलत, इमाम के फ़ज़ाइल बिल्कुल वैसी है जैसे हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल होते हैं। यानी कोई फ़र्क ही नहीं है, कोई अफजल और मफजूली नहीं है, कोई अफजल और मफजूली नहीं है। बल्कि मैं तो ये कहूँ कि ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिही उनके इल्म की ये वारिस है। चूँकि ज़ाहिर है कि एक मासूम के लिए एक मासूम ही उसका जानिशीन बन सकता है। कैसे हो सकता है कि एक इंसान जो कि मासूम नहीं है, वो खुद मासूम, एक मासूम का जानिशीन बन जाए? भाई मासूम कभी ज़िंदगी में गुनाह नहीं करता। ये शख्स तो 40 साल तो गुनाह करता रहा, ठीक है, उन्होंने तौबा भी कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी उस मंजिलत मासूमियत के मंजिलत तक ये नहीं पहुंच सकता, ये शख्स नहीं पहुंच सकता। चूंकि इसने कभी किसी वक्त, बेशक खुदा ने बख्श भी दिया, बेशक किसी वक्त इसने कोई जुल्म जो है वो ज़रूर कर लिया है। तो अर्ज़ ये है कि मासूम का जानिशीन मासूम ही बन सकता है। और यही वजह है कि हमारे मज़हब शिया खैरुल बरिया में इस चीज़ का मखसूस हमारा अक़ीदा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिही के जानिशीन हज़रत अमीर अल-मोमिनीन है, और वो खलीफतुन बिला फ़सल है, खलीफतुन बिला फ़सल है। यानी खलीफतुन बिला फ़सल बच्चों के लिए मैं अर्ज़ करूँ कि अगर कोई आपसे पूछे कि खलीफतुन बिला फ़सल का माना क्या है, तो उसका आप इस तरीके से माना करोगे कि रसूल के बाद कोई फ़ासला नहीं था, मुस्तकीमन, और बिल्कुल रसूल के बाद फ़ौरन बाद डायरेक्टली, ये बच्चों के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ, डायरेक्टली जो खलीफ़ा रसूलुल्लाह है वो हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम है। यानी जो बाज़ फ़िरक़ और बाज़ मज़ाहिब में जो 1, 2, 3 का जो फ़ासला है, ये मज़हब शिया में नहीं है। बस इसको आराम से समझ सकते हैं। और ये आपके घर में जो बच्चे हैं, ये आपकी ज़िम्मेदारी है, बड़ों की ज़िम्मेदारी है कि उनको ये छोटी छोटी बातें बताएं। ये न कहें कि ये मजलिस में तो जाती हैं तो वहाँ मौलवी साहब से सीख लेगा। मौलवी साहब इन छोटी छोटी बहसों पर मुमकिन है कि कुछ और तरीके से अपने लफाजी के चक्कर में, अपनी मुश्किल गुफ्तगू के चक्कर में, इल्मी इस्तिदलाल के चक्कर में बच्चों को समझ ही ना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें इनको बतानी होती है कि क्या मंजिलत है विलायत की। तो यही विलायत जो आज हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की विलायत, ये वही विलायत है, ये वही विलायत है जो हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम की विलायत थी। तो हमारे ऊपर वाजिब है कि हम इमाम वक्त की विलायत अपने दिल में रखें
اور ولایت ظاہر ہے کہ ولایت جو ہے اب یہ تو نہیں ہے کہ انسان فقط دل میں ولایت رکھے باقی کام اس کے شیطانوں والے ہیں، نہیں، ولایت در حقیقت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے وجود اور روح کو جو ہے وہ پاک کر دے گا، مکمل طور پر پاک اور پاکیزہ کر دے گا۔ تو عرض یہ ہے کہ ہمارے پاس جو سلسلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال کے ذریعے سے لوگوں کے ولایت کا اندازہ لگے گا کہ اس کے اندر کتنی ولایت ہے، یہ واقعاً کوئی ولایت رکھنے والا بھی ہے یا جھوٹا آدمی ہے۔ تو ان سب چیزوں کے لیے ظاہر ہے کہ وجود کی پاکیزگی یہ شرائط میں ہوتا ہے، شرائط ہیں ان کے۔ اور آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام، حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی یہ جو غیبت ہے، غیبت امام زمانہ علیہ السلام، یہ بھی در حقیقت انہی امتحانات کے اور انہی مشکلات کے لیے جو اس دور میں جو امتحانات ہیں، مثلا حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے دور میں یا حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ کے دور میں جو مشکلات آئے ہیں مومنین کے اوپر، وہ امتحانات تھے۔ مثلا حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے دور میں جنگی ہوئی تو وہ در حقیقت ایک امتحانات تھے، حتیٰ لوگ اس قدر تنگ آ گئے تھے، جن کی ایمان کمزور تھے وہ اس قدر تنگ آ گئے تھے کہ جب سردی ہوتی تھی تو وہ لوگ کہہ دیتے تھے کہ ہمیں تو کہہ دیتے تھے یا امیر المومنین سردی کا موسم ہے تو لہٰذا تھوڑی سی ہوا کچھ بہتر ہو جائے، گرمی ہو جائے تو پھر جاتے ہیں جنگ کے لیے، تو جب گرمی ہوتی تھی تو کہہ دیتے تھے کہ گرمی ہے۔ تو اس طریقے سے یہ لوگ ٹول مٹول کرنے لگے تھے جن کی ایمان ضعیف تھے۔ تو حضرت امیر نے فرمایا یا اشبہ الرجال، اے وہ لوگوں جو کہ مردوں کے شباہت تم لوگ ضرور رکھتے ہو، مرد نہیں ہو، مردوں کی شباہت ہے، فقط داڑیاں ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے۔ تو بہرحال یہ اس قسم کے امتحانات ہر دور میں آتے رہے، اور وہ امتحانات کوئی کم امتحانات نہیں تھے۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں ہر دور میں ایسے حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی یہ مشکلات ہے۔ امام الوقت کے امتحانات لوگوں کے ساتھ تھے، یعنی خدا کے امتحانات تھے در حقیقت۔ تو آج کل کے دور کا جو امتحان ہے غیبت امام زمانہ علیہ السلام میں مولا کا انتظار کرنا خود اس میں، اور دوسری طرف سے ان مظالم کا اپنے سامنا کرنا ہے جو اس دور میں پیش آتے ہیں۔ مظلوم آپ پہ واقع ہو رہے ہیں، کوشش آپ کے ساتھ یہ کی جائے گی، پوری دنیا والے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ مذہب شیعہ کو دبا دیا جائے، دبا دیں ان کو۔ آپ کے پاس کوئی مخصوصی کوئی پاور آپ کے پاس نہیں ہے، تعداد آپ کی کم ہے، آپ کو مجبوراً کیا ہے، سکوت کرنا پڑتا ہے۔ حق پر یہ ہے، حق بھی ہے، سارا کچھ آپ کے پاس موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انسان جو ہے وہ کچھ کیا کہے انسان۔ انشاءاللہ العزیز اس کی گفتگو چلتی رہے گی۔ آج کے ہمارے معزز مہمان عالی جناب مولانا ذاکر رائے مزمل حسین لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ انشاءاللہ العزیز ان سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور ان کے علم اور معلومات سے استفادہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام۔ خیریت سے ہیں قبلہ؟ الحمدللہ رب العالمین، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ سب سے پہلے تو امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی طرف سے اور امام حسین علیہ السلام ٹی وی کی طرف سے آپ کی نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ مصروفیات کے باوجود آپ نے وقت نکالا اور ہمیں یہ خدمت کا موقع فراہم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ نہیں، آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھ جیسے طالب علم کو موقع دیا ہے عالمی سطح پہ گفتگو کرنے کا۔ جی قبلہ، ہمارے پاس ٹائم جو ہے وہ مختصر ہے، 10 منٹ کا ٹائم ہے ہمارے پاس۔ 1-2 سوال آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ پہلا سوال قبلہ یہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے حیات طیبہ پہ روشنی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزارش یہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی جو حیات طیبہ ہے جی، وہ دین کے غلبے کی حیات ہے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہدایت ہے وہ جو سرکار آدم سے شروع ہوتا ہے اور انبیاء کا سلسلہ سرکار خاتم
سرکار خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کے اختتام پذیر ہو جاتا ہے، لیکن ہدایت نہیں رکتی۔ صحیح۔ نبی پاک خاتم النبیین ہیں اور اس کے بعد امامت شروع ہوتی ہے، اور مولا علی علیہ السلام سے لے کے امام حسن عسکری تک انسانوں کو ہدایت کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ صحیح۔ تو اللہ نے دیکھا کہ وہ اولاد آدم جو سرکار آدم سے لے کے سرکار خاتم اور پھر مولا علی سے لے کے امام حسن عسکری تک، ان سب جو ہادیان تھے ان کی شہادت کا باعث ہی بنتی رہی۔ جی۔ تو اس کے بعد اللہ نے جو کلام پاک میں ارشاد فرمایا تھا کہ ایک دن میرا دین غالب آ جائے گا، تو اب غلبہ اسلام کے لیے اسے اپنی ایک حجت کی ضرورت تھی، اور وہ حجت جو ہے وہ امام زمانہ صاحب العصر والزمان ہے۔ اور یہ میرا وہ عظیم امام ہے کہ 5 سال کے سن میں جن کی عملی امامت کا آغاز ہو جاتا ہے۔ جی صحیح۔ اور ان پہ مصائب کی بھی انتہا ہے کہ جس طرح شام غریبہ شہادت مظلوم کربلا کے بعد جی صحیح۔ خیام کو آگ لگائی جاتی ہے، اسی طرح حضرت امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اللہ جو ہے وہ سرکار حسن عسکری کے حرم کو جلا دیا جاتا ہے، اللہ اور امام کو شہید کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ جو کہتا ہے واللہ خیر الماکرین، بے شک۔ وہ اپنی بہترین تدبیر سازی سے امام زمانہ کو وہاں ایک گہوارے میں وہاں سے پانیوں پہ تیرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور آپ نہ صرف وہاں وہ فوج ناکام ہوتی ہے بلکہ آپ اپنے والد کی نماز جنازہ بھی خود ادا کرواتے ہیں اپنے اقتداء میں۔ سبحان اللہ۔ اب جو ان کی حیات طیبہ ہے، جو ان کا دور ہے، وہ خوش قسمت انسان جو مالک کی زیارت سے مستفید ہوتے رہے ہیں۔ جی سرکار کی زندگی جو ہے وہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کی مصداق، سبحان اللہ۔ بالکل ہدایت کا چراغ اور مینارہ نور تھے، اور آپ ہدایت تقسیم کرتے رہے، اور آج تک جو دین باقی ہے اور جو پیغام غدیر باقی ہے اور جو نبی پاک کی حدیث ثقلین باقی ہے، ان سب کی وجہ جو ہے، علت جو ہے، وہ وجود امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ سبحان اللہ۔ بے شک۔ اور بے شک۔ اس پیغام غدیر کو بھی آگے بڑھایا، اور قرآن و اہل بیت، اور پھر اللہ نے جو کہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، بے شک۔ تو اب ان کی وجود ہی بتا رہی ہے کہ صادقین بھی موجود ہیں اور اللہ کی حجت بھی موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ نے ہی بتایا کہ تقویٰ کیسے کیا جاتا ہے، آپ نے بتایا کہ اللہ پہ توکل کیسے کیا جاتا ہے۔ جب ہم ان کی زندگی پہ نظر دوڑاتے ہیں تو وہ لوگ کتنے عظیم تھے جو میرے مالک تک پہنچ جاتے تھے، جی اور آج بھی ہم پہنچ سکتے ہیں اگر ہم اپنی نگاہوں کو اور اپنے رزق کو پاک رکھیں۔ صحیح۔ آج بھی امام زمانہ سے ہم دور ہیں، جی امام زمانہ ہم سے دور نہیں ہیں۔ بے شک۔ ہم جیسے گناہگار بھی جب کہیں راستے بھٹک جائیں تو مولا سے مدد مانگے تو راستے کی سواری بھی میسر آ جاتی ہے، راستے بھی مل جاتے ہیں۔ تو یہ ہر مومن نے آزمایا ہوا ہے۔ ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے مولا سے دور ہیں۔ بے شک۔ اگر ہم اپنی آنکھوں کو، اپنے کانوں کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنے جسم کو، اپنے رزق کو پابند رکھے امام کا، جی تو امام ہم سے دور نہیں۔ بے شک۔ اور امام زمانہ کا وجود اطہر ہی کائنات کو چلا رہا ہے۔ امام زمانہ کی بدولت ہی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ زمین قائم اس لیے ہے کہ امام قائم موجود ہے۔ بے شک۔ بے شک۔ جی جی بسم اللہ۔ بسم اللہ۔ ہمیں ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے جی کہ امام زمانہ کی معرفت جتنی حاصل کریں اتنی کم ہے، بے شک۔ کیونکہ اللہ نے قرآن میں انہیں بقیت اللہ قرار دیا ہے۔ بے شک۔ بے شک۔ بے شک۔ اور ہم پہ واجب ہے کہ جتنے بھی ہم علی ولی اللہ پڑھنے والے ہیں، جتنے ہم رسول پاک کی ختم نبوت پہ ایمان رکھنے والے، اللہ کی وحدانیت و احدیت کو ماننے والے ہیں، ہم پہ واجب ہے کہ ہم معرفت امام حاصل کریں، کیونکہ اگر ہم امام کی معرفت حاصل نہ کر سکے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ پھر جہالت کی موت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ان کی حیات طیبہ ہمیں جہالت سے بھی بچاتی ہے، ان کا وجود ہمیں گمراہی سے بھی بچاتا ہے۔ بے شک۔ اور میں یہاں آپ کے
ٹیلی ویژن کے توسط سے جتنے بھی سامعین اس وقت بات سن رہے ہیں وہ مجھ سے یقیناً زیادہ متقی ہے، مجھ سے بہت زیادہ پرہیزگار ہے، لیکن میں ایک عرض کروں گا جی کہ کوشش کریں کہ باوضو رہیں، صحیح کیونکہ جتنی بھی ظہور کی نشانی اس میں یہی ہے کہ مالک آئیں گے کعبے کی چھت پہ اذان دیں گے، بے شک اور جب علی ولی اللہ والی اذان مالک دیں گے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام، اور ہمیں ان کے پیچھے جا کے نماز پڑھنی ہے، جی اور اگر ہم باوضو نہ ہوئے، اگر ہم پاک نہ ہوئے تو ہم پھر پہنچ نہیں سکیں گے، تو ہم سب کو طاہر رہنا چاہیے، ہر وقت گناہوں سے دور رہنا چاہیے، حرام سے اجتناب کرنا چاہیے، ہمیں وہ کام نہیں کرنا چاہیے جو میرے مولا کو منظور نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں ہم سارے مومن ہیں، ہم سب لعنت بھیجتے ہیں جنہوں نے امام سجاد کو خون رلایا، جنہوں نے مولا کو تنگ کیا، بے شک لیکن یہ بھی تو پھر کتابوں میں روایات میں ملتا ہے کہ جب مثلا میں اپنا گناہگار چھوٹا سا طالب علم حقیر سلامت رہے ناچیز کہ میرا اعمال نامہ میرے امام کی اگر بارگاہ میں جائے اور اس میں پورے ایک شب جمعہ سے دوسرے شب جمعہ نہ کوئی سجدہ ہو، نہ تلاوت قرآن ہو، نہ اطاعت امام ہو، تو پھر میرے امام بھی خون روتے ہیں کہ یہ کیسا میرا نام لیوا ہے جو میری کوئی بات بھی نہیں مان رہا۔ بے شک ہمیں ہر مومن کو، ہر بندہ جو محب ہے اسے کوشش کرنی ہے کہ وہ میرے مالک کی اطاعت کرے، اتباع کرے، اور مالک سے دیکھے، ہمیں مالک کی زندگی سے سبق حاصل کرنا چاہیے بے شک کہ وہ ہر جگہ ہمارے لیے موجود ہے، تو ہم ایک دنیا کی کسی لالچ میں آ کے ہر چیز چھوڑ سکتے، تو کیا اپنے امام کے لیے حرام کاری چھوڑ نہیں سکتے، بے شک گناہ چھوڑ نہیں سکتے؟ ہمیں نگاہیں اتنی پاک رکھنی چاہیے کہ ہم وجہ اللہ کی زیارت کر سکیں، بے شک ہمیں کان اتنے پاک رکھنے چاہیے کہ ہم لسان اللہ کی بات سن سکیں۔ سبحان اللہ بے شک بے شک جی قبلہ مولا آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، بڑی مہم گفتگو آپ نے فرمائی۔ افسوس یہ ہے کہ وقت جو ہے وہ ہمارے پاس تقریباً 2 منٹ کا وقت ہے، تو اگر قوم کے لیے اور مومنین کے لیے کوئی پیغام ہے اس 1-2 منٹ میں تو وہ بسم اللہ کیجیے امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے ذریعے سے، اور انشاءاللہ پھر آپ کے زحمات تمام۔ جی قبلہ میں پوری قوم سے یہی التماس کروں گا کہ وہ خطبہ غدیر کو ازبر کریں، جو رسول اللہ نے غدیر کے مقام پہ خطبہ دیا ہے، صحیح اس عالم اضطرار میں وہی خطبہ غدیر ہمارے لیے مشعل راہ ہے، کیونکہ اسی میں ہمارا عقیدہ ہے، اسی میں ہمارے ہادیین کا تعارف رسول نے کروا دیا۔ غدیر میں صرف مولا علی کی بیعت نہیں ہوئی، خطبہ غدیر مکمل پڑھیں تو اس میں مولا علی سے لے کے امام زمانہ تک کی بیعت لی گئی، بے شک اور سرکار نے فرمایا میں صراط مستقیم ہوں، میرے بعد علی مولا سے لے کے امام زمانہ تک کے نام لے کر یہ سب صراط مستقیم ہے، سبحان اللہ اور اسی میں میرے مالک نے فرمایا کہ اس ولایت پہ قائم رہنا، اور اسی میں فرمایا خطبہ غدیر میں کہ جی قرآن جو ہے اس میں جتنی آیات انعام والی ہیں ان کا سبب بھی علی ہے، اور جو عذاب والی ہے ان کا سبب بھی علی ہے، سبحان اللہ کہ جو سبحان علی اللہ مولا کی ولایت کو تسلیم کر لے گا، یعنی مولا علی سے لے کے امام زمانہ تک کی ولایت مطلقہ کو تسلیم بے شک بے شک کرے گا، اس پہ انعام ہوگا، اور جو انکار کرے گا اس پہ عذاب ہوگا۔ اور پھر جو رسول ثقلین نے وصیت نما حدیث فرمائی کہ میں تمہیں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور ایک میری اطرت اہل سبحان بیت ہے، اللہ بے ان شک دونوں سے تمسک رکھنا۔ تو ہمیں قرآن پہ عمل کرنا ہے، اہل بیت کے طرز عمل کو، اسوہ کو اپنانا ہے، تاکہ رسول اللہ بھی خوش رہے، اللہ بھی خوش رہے، بے شک اور بے وقت شک کا امام ہم پہ راضی بے رہے، اور شک ہمیں ہر حال میں اپنے امام کا صدقہ دینا بے چاہیے، شک اپنے امام کو راضی رکھنے کا عمل کرنا چاہیے، گناہوں بے سے شک بچنا چاہیے۔ بے شک مولا ہم سب کو امام زمانہ کے الہی آمین ناصرین بننے کی توفیق عطا الہی فرمائے۔ آمین مولا الہی امام آمین حسین ٹی وی کو سلامت رکھے۔ الہی السلام علیکم۔ سلامت رہے، بڑی مہربانی، شکریہ۔ فی امان اللہ، خدا حافظ، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ جی ہمارے ساتھ موجود تھے عالی جناب مولانا ذاکر رائے مزمل حسین صاحب، بڑی اچھی گفتگو فرمائی اور ایک اچھا میسج انہوں نے دے دیا، اور یہ خوش بختی ہے۔ البتہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ علماء کو یہاں جلد از جلد جو ہے وہ پروگرام میں اول وقت میں بلایا جائے، لیکن ظاہر ہے کبھی کچھ مجبوریاں بن جاتی ہے، یا ہماری کچھ فنی خرابیاں ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ جو سسٹم ہے، اور یا جو ہے وہ خود علماء کی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، حالات بھی کچھ ایسے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ امام زمانہ علیہ السلام پہ گفتگو کریں، اور ساتھ ساتھ میں جو مناسبتیں ہیں، جو وقت ہے جو بھی آنے والے ہیں، اس پر بھی
गुफ्तगू का सिलसिला रहे। अगर कोई सवाल है आपका तो उस सवाल को इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के मुतालिक कोई सा भी सवाल है तो आप उसको व्हाट्सएप के ज़रिए से हम तक सेंड कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके सवाल को उलमा के सामने रख दिया जाएगा और उनसे इस सवाल का जवाब इंशाअल्लाह लिया जाएगा। और आखिर में जो है मैं एक नुक्ता अर्ज़ करूं कि बहुत सारे हमारे सोशल मीडिया पे हमारे प्रोग्राम को देखते हैं या दूसरे जो टीवी पर देखते हैं, उन सब के लिए आज बैनुल हरमैन करबला मुक़द्दसा में दुआ गो हैं कि परवरदिगार उनके तमाम जितनी भी मुश्किलात है उनको रफ़ा व दफ़ा फ़रमाए और उनके तमाम कामों में आसानियाँ हो इंशाअल्लाह, और उनके मरीज़ है मरीज़ों को शिफायाब फ़रमाए, उनके लिए बिलखुसूस दुआ गो हैं। और आप भी हमारे साथ रहिए इंशाअल्लाह अज़ीज़। प्रोग्राम मारिफ़त मुंतज़र जिसमें इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के उन्वान से गुफ्तगू की जाती है और यही गुफ्तगू सबसे अजीम गुफ्तगू है। दुआ का साथ हमें नहीं छोड़ना है, हमेशा इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़हूर के लिए दुआ करते रहिए। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलियकल फ़रज।